بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہذا طریقی مائی پاتھ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں تقدیر پر ایمان. ایمان کے پیلرز میں سے چھٹا پیلر ہے تقدیر پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. سب سے پہلے تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقدیر پر ایمان کا مطلب ہے اس بات پر ایمان کے اس وشو کائنات میں، اس برہمانڈ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی شکتی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے، جو بہت ہی مہان ہے، بہت بلند ہے. دوسری بات، تقدیر پر ایمان اسلامی آستھا کا چھٹا پیلر ہے. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ ایمان کے پیلرز میں سے، ایمان کے ارکان میں سے چھٹا پیلر ہے. ایک مسلمان کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ ہر کام اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے کے مطابق ہی ہوتا ہے. تو پہلے نمبر پر اللہ نے ساری سرشٹی کو پیدا کیا، اور پیدائش کے وقت ہی اپنی حکمت سے 4 چیزیں لکھ دی. اس کی موت لکھ دی، اس کی روزی لکھ دی، اس کا عمل لکھ دیا، اور وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا اسے لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفرقان آیت نمبر 2، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا، یعنی اس کی تقدیر وغیرہ لکھ دی. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ان سرشٹیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اللہ کے پاس ساری مخلوق کا علم ہے. جو کچھ ہوا اور بھوش میں جو کچھ ہونے والا ہے اس نے اپنے پاس سب کچھ لوح محفوظ سرکشت تخت میں لکھ دیا ہوا ہے. سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا. جو لکھا ہوا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحدید آیت نمبر 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. زمین پر اور آپ پر جو مصیبتیں آتی ہیں اسے وجود میں لانے سے پہلے اسے لازمی طور پر ایک کتاب میں لکھا جا چکا ہے. لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی قسمت لکھ دیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. تیسرے نمبر پر ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اچھائی اور برائی کو پیدا کیا ہے، لیکن برائی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ برائی کو پسند کرتا ہے. اللہ اچھائی اور برائی دونوں کو پیدا کیا. اللہ اچھائی کو پسند کرتا ہے لیکن برائی کو اللہ پسند نہیں کرتا، بلکہ اس نے برائی کو آزمائش اور پریکچھا کے لیے پیدا کیا ہے. جو مصیبت میں صبر کرے گا اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہے گا وہ سچا مومن ہے، اور جو صبر نہیں کرے گا وہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا اور پریکچھا میں، امتحان میں ناکام ہوگا. اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم امتحان کے طور پر تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی دونوں میں مبتلا کرتے ہیں
کس لیے؟ امتحان کے طور پر، اور تم سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الشمس آیت نمبر 7 سے 9 تک، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی، برائی کی اور بچ کر نکلنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر بدکاری کی بھی سمجھ دی اور بچنے کی بھی، اچھائی کی بھی سمجھ دی۔ پھر اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا، وہ ٹوٹے میں رہا، وہ گھاٹے میں رہا۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ تقدیر پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ 4 باتوں پر ایمان نہ لایا جائے۔ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ہو چکی، جو ہو رہی ہے اور جو آئندہ ہونے والی ہے، اور وہ ہر بندے کی روزی، اس کی عمر، اس کے اعمال اور اس کے انجام کو پوری طرح سے جانتا ہے، اور ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے اوگت ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ گویا کہ پہلے نمبر پر اللہ کے علم پر ایمان رکھنا کہ اس کا علم ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے۔ دوسرے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے ہونے کا فیصلہ کیا ہے انہیں لکھ بھی دیا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سرشتی مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور پھر ان چیزوں کو لکھ بھی دیا ہے، اور جیسے اس نے لکھا ہے ویسے ہی چیزیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ تیسرے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ ساری کائنات اسی کی چاہت کے مطابق چلتی ہے۔ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور جو چاہے گا وہی ہوگا اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام برہمانڈ کو، تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں، اور کوئی رب نہیں، اور کوئی مدبر نہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ تقدیر کی قسمیں کیا ہیں۔ تو تقدیر کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ایسی تقدیر جس میں انسان کا دخل نہیں، انسان کا ہستچھیپ نہیں۔ دوسرے نمبر پر ایسی تقدیر جو علاج کے قابل ہے، اور تیسرے نمبر پر ایسی تقدیر جس میں انسان کو چننے، چوائس کرنے، اختیار کرنے کی آزادی ہے۔ سب سے پہلی تقدیر، ایسی تقدیر جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، کوئی ہستچھیپ نہیں، جیسے زندگی، موت، چھوٹائی، لمبائی، رنگ، روزی، بارش ہونا، بھوکمپ آنا، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے راضی رہیں اور ان پر صبر کریں، کیونکہ ہم اس کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا ہمیشہ سوال کرتے رہیں۔ تقدیر کی دوسری قسم ہے وہ تقدیر جو علاج کے قابل ہے، جیسے بیماری جس کا علاج دوا سے کیا جائے گا، غریبی جس کا علاج محنت اور کمائی سے کیا جائے گا، آگ جس کا علاج پانی سے کیا جائے گا، جہالت جس کا علاج علم سے کیا جائے گا، گناہ جس کا علاج توبہ اور نیک عمل کے ذریعہ کیا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تقدیر کی اس پریشانی سے
چھٹکارا پانے میں ہماری مدد کرے۔ تقدیر کی تیسری قسم بنتی ہے ایسی تقدیر جس میں انسان کو چننے کی آزادی ہے، چوائس کرنے کی سوتنترتا ہے، جیسے داخل ہونا، نکلنا، کام کرنا، کھانا پینا وغیرہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ایک آدمی کو حلال یا حرام میں سے کسی ایک کو اپنانے کا اختیار ہوتا ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر اس کو سزا بھی ملے گی۔ اگر اس نے صحیح طریقہ اختیار کیا تو انعام پائے گا، غلط طریقہ اختیار کیا تو سزا پائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق دے جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اور ہمیں حرام کام سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الکہف آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے حق تمہارے رب کی طرف سے، اب زبردستی کسی پر نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، چاہو تو اسلام قبول کرو، چاہو تو کفر کو اختیار کرو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ لیکن اگر کفر کے راستے پر چلو گے تو کیا اس کا انجام ہوگا؟ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، کہ اگر تم کفر کے راستے پر چلو گے تو ظالموں کے لیے ہم نے ایک آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے پیاس سے تڑپتے ہوئے تو کیا ملے گا ان کو؟ تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسے ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، منہ جل جائے گا اس پانی سے۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام کرنے کی جگہ یہ ہے جہنم، جہاں کافروں کو رہنا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ آئیں اب اپنے علم کی جانچ کرتے ہیں، اپنی معلومات کی جانچ کرتے ہیں۔ صحیح واقعوں سے پہلے صحیح کا نشان اور غلط واقعوں سے پہلے غلط کا نشان لگائیں۔ پہلے نمبر پر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اسلام کے پلرز میں سے ایک پلر کو گرا دیا، صحیح یا غلط؟ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ ایمان کے ایک پلر کا انکار کرتا ہے، صحیح یا غلط؟ ایک مسلمان 5 وقت کی نمازیں قائم کرتا ہے، صحیح یا غلط؟ شہادتین کی گواہی اسلام میں داخل ہونے کا پہلا قدم ہے، صحیح یا غلط؟ اور آخری سوال ہے، حج کرنا اسلام کے پلرز میں سے ایک ہے، صحیح یا غلط؟ اگلا سوال، نیچے دی گئی خالی جگہیں بھریں، آنے والی جو خالی جگہیں ہیں ان کو پر کریں۔ ایمان کے ارکان یعنی ایمان کے پلرز یہ ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کون کون سی جگہیں ہیں؟ انہیں بھرنا ہے۔ پر ایمان رکھنا، 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 پر ایمان رکھنا۔ خالی جگہ جو پہلے ہے اس پہ بھرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، جو بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا انکار کرے گا اس کا کیا حکم ہے؟ اگلا سوال ہے، کیا ایسے آدمی کا ایمان صحیح ہوگا جو فرشتوں پر
اور آخرت کے دن پر ایمان لایا لیکن سارے رسولوں کا یا رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا انکار کیا، کیا اس کا ایمان صحیح ہوگا؟ اگلا سوال ہے، ایک آدمی کب مسلمان ہوتا ہے؟ یعنی ایک آدمی مسلمان بنتا ہے تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیسے ایک آدمی مسلمان بنتا ہے؟ اور آخری سوال ہے، کیا ایسے آدمی کا اسلام صحیح ہوگا جو رمضان کے روزے اور حج کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، تو کیا اس کا اسلام صحیح ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔